بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کو GTR پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ 65% مور دین 65% جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ پوڈ کاسٹ نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے، لائف چینجر ہو سکتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ آغاز ہی میں ہے، میں اپنے مہمان کا تعارف تو کراؤں گا، آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، لیکن تعارف کراتا ہوں میں۔ بہت ہی اہم شخصیت ہیں نوجوانوں کے لیے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں۔ پاکستان میں تو بہت ہی کم وقت ان کا ہمیں مل پاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں وہ نوجوانوں کے حوالے سے جس طرح سے فکر مند ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ تو میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کو آپ سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ ان کا تفصیلی انٹروڈکشن تو ان سے پوچھیں گے ہم، لیکن جتنا میں جانتا ہوں تو ان کا MS الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہے USA سے، اوہایو یونیورسٹی، اوہایو اسٹیٹ کی، وہاں سے انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد دینی تعلیم بھی انہوں نے پاکستان کے بڑے معتبر اداروں سے حاصل کی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کا ایک اچھا خاصا پروفائل ہے، دبئی میں ویسے مقیم ہے، دنیا بھر میں ٹریول رہتا ہے ان کا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے معزز مہمان شیخ توقیر صاحب دامت برکاتہم۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے مجھے آتے ہی ایک بات کہی، بے تکلفی سے رہنا ہے، تکلف مت کرنا، تو اس سے میں تھوڑا ریلیکس ہو گیا ہوں۔ اوکے، تو شیخ بہت شکریہ وقت کے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ آج آپ کی جو پریزنٹیشن تھی الغزالی کے لیے بڑی ہی زبردست، کاش ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے، لیکن اس کی ریکارڈنگ اگر ہو جاتی تو شاید ان لوگوں کے لیے ابھی جلدی ہے اتنا اچھا اور پیور اور اتنا ٹو دا پوائنٹ کانٹینٹ برداشت کرنا، تو انشاءاللہ آگے چل کے تو آج ہم آپ سے استفادہ ضرور کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنا ایک انٹروڈکشن مختصر سا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کی تعلیمی زندگی، پھر آپ کی ابھی عملی ماشاءاللہ دعوتی جو زندگی ہے، کس طرح سے آپ کا ادارہ ہے دبئی میں، تو پلیز تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے گا، دین آگے بڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے بھی موقع دیا GTR میڈیا پہ، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اور بے تکلفی اس لیے کیونکہ میں تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو، تو اس میں بے تکلفی بھی شامل ہے کہ نہ تکلیف ہو کسی کو۔ نام تو آپ نے بتا دیا، میرا تعلق لاہور سے ہے، پیدائش تو میری لاہور کی ہے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب افریقہ کے ایک ملک میں تھے، تو بچپن میرا وہاں پہ گزرا۔ پھر میں کیڈٹ کالج حسن عبدال آ گیا بورڈنگ میں 5 سال، کافی سخت وقت گزارا 5 سال۔ اس وقت کیڈٹ کالج ہوتا تھا جی، اب تو پتہ نہیں کیا حالات ہو چکے ہیں شاید، لیکن اس کے بعد میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور چلا گیا 5 سال، بلکہ 6 سال اس وقت۔ 5 سال کا کورس، 4 سال کا کورس جو ہے وہ سیاسی حالات کی وجہ سے یونیورسٹی بند، بہت وقت لگتا تھا۔ پھر میں ماسٹرز کرنے US چلا گیا، اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا۔ تو پھر وہیں پہ کافی سال گزارے ٹیلی کام فیلڈ کے اندر، پہلے سافٹ ویئر انجینئر تھا، پھر مینجمنٹ رول میں آ گیا۔ اور 2004-2005 میں مجھے اپنی ہی کمپنی کی طرف سے آفر ہوئی کہ میں دبئی، ان کا جو یہاں پہ یورپ مڈل ایسٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا دبئی، وہاں پہ مجھے بھیجا گیا۔ تو سنس دین میں دبئی میں ہوں، مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے دبئی میں ماشاءاللہ۔ اور ماسٹرز کرنے کے بعد جو میری شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی وائف دی جن کو وہ بھی دین کی طرف ان کا سفر نیا آغاز ہوا تھا، اور امریکہ جا کے ہی ٹو بی ویری آنیسٹ، اس سے پہلے میں دین میں اتنا سیریس نہیں تھا، جس طرح کوئی عام لڑکے ہوتے ہیں ویسے ہی تھا۔ وہاں جا کے اللہ نے ایک دم سے دل بدلا کچھ وجوہات کی وجہ سے، اور پھر جب شادی ہوئی تو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، تو پھر وہ جو دیوانے دو مل گئے، تو پھر انہوں نے بھی عالمیت اپنی اسی وقت شروع کی وہیں پہ شکاگو میں، اور میں نے بھی پھر ویکینڈ پہ ہمارے وہاں پہ بہت میرے پہلے شیخ اور نہایت زبردست آدمی شیخ حسین عبدالستار صاحب، وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت زبردست ڈاکٹر ہیں، وہ عالم بن کے پاکستان سے آئے تھے، تو ان کے ساتھ میں نے بھی فارملی سیکھنا شروع کیا، وہاں سے آغاز ہوا، اور پھر یہ سارا سفر چلتا رہا، اور پھر افتاح بھی کرنے کی توفیق ملی ماشاءاللہ۔ تو ان شارٹ تو یہی میرا تعارف ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت ترقی دی کارپوریٹ فیلڈ کے اندر، مینیجرز، ڈائریکٹرز، لائن آف بزنس میں گلوبل ڈائریکٹر، میرا آخری جو تھی وہ گلوبل ڈائریکٹر تھا پورا، جو اپنا کمپنی کی لائن آف بزنس تھی، تو بہت مصروفیت، اور اسی وقت
ہم نے اپنا جو ادارہ ہے نور العلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے دبئی میں اور ورلڈ وائڈ نور العلم اکیڈمی کے نام سے، تو میری وائف نے شروع کیا خواتین کو پڑھانا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایک آدھ کوئی درس دے دیں، تو درس دینا شروع کیا، ساتھ میں کام بھی. تو پھر میں نے کہا ایک وقت آیا کہ میں دونوں کو مینیج نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. تو پھر میں نے خیر آباد کر دیا کارپوریٹ لائف کو، اور پھر اپنی نور العلم اکیڈمی کو فل ٹائم دینا شروع کر دیا. تو تقریباً 14 سال ہو گئے ہوں گے غالباً کہ پھر پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد دبئی ہی نہیں بلکہ اسفار شروع کیے دنیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان. اپنے کام میں کم ٹائم دیتا ہوں، میں بہت ٹائم دیتا ہوں پاکستان کو. کراچی کو کہیں کم ٹائم دیتا ہوں. یس، کراچی کو شاید پورے سال کے 2 ہفتے ملتے ہیں، لیکن اسلام آباد، پشاور، لاہور میرا بہت، یونیورسٹیز آر مائی فوکس، بہت زیادہ فوکس میرا یونیورسٹیز میں نوجوان بچوں کے اوپر ہے کہ ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونا کتنی زبردست بات ہے. کیونکہ میں نے دونوں طرف کی زندگی دیکھی ہے، تو میں تو حق الیقین سے بات کر سکتا ہوں کہ وہ زندگی اور یہ زندگی، اس میں کتنا فرق ہے، اور اس زندگی کے اندر کتنی خیر ہے جو کہ زندگی میں بالکل بھی نہیں. اچھا شیخ، یہ جو یونیورسٹیز کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہاں میرا فوکس ہے، اور میں نے چونکہ دونوں زندگیاں دیکھی ہیں، اور مجھے تو کیوں فوکس، ایک ہر بندہ ایک کام کرتا ہے اور اس کا ظاہر سی بات ہے کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی مقصد، کوئی ہدف. کیا ہدف ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ان نوجوانوں سے، ان یونیورسٹیوں سے، کہ آپ اتنا فوکس ہے آپ کا ادھر، آپ نے اپنی کارپوریٹ سب چھوڑ دیا اور آپ نے کہا بس اب زندگی ادھر ہے؟ کیوں؟ 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے. ہم بزنس میں ایک چیز پڑھاتے ہیں، اس کو سکسیشن پلاننگ کہتے ہیں. سکسیشن پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ خود تو بن گئے ڈائریکٹر، مینیجر، آپ ایک پوزیشن حاصل کر لی، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ تیار کریں کہ کل کو آپ کی جگہ لے سکیں، تاکہ آپ کچھ اور کام کر سکیں. اس کو سکسیشن پلاننگ کہتے ہیں. تو ہماری بھی تو سکسیشن پلاننگ ہونی چاہیے. ہم جتنے ماشاءاللہ ہمارے اتنے بڑے حضرات ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت دین کی فکر لے کر کام کر رہے ہیں لوگوں کی تربیت پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ چلے جائیں گے تو ہمارے بعد ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے جو کہ دین کا اتنا خوبصورت پیغام ہے اس کو آگے لے کے جانے والے بنے. اور انفارچونیٹلی شاید یہ فیکٹ ہے، اور مجھے آپ پلیز کریکٹ کریں اگر آپ کچھ اور سمجھتے ہیں اس بارے میں، کہ میرا خیال ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا جو طبقہ ہے نوجوان اور ہمارے علماء کے درمیان ایک خلیج آ چکا ہے، از اے اوشن. اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سمجھتا ہوں، شاید سب کو ذکر پتہ نہیں کرنا چاہیے، کرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک خلیج ہے. تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ یونیورسٹی کا ہے، یو ایس کا ہے، کارپوریٹ سیکٹر کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بچے اس خلیج کو اس لیے اوور لک کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح ہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہماری طرح ہی ہے. تو جب وہ اپرچونٹی مجھے ملی کہ میں یونیورسٹیز میں جا سکوں، تو آئی تھاٹ کہ وہ جو ایک گیپ ہے کہ بچے اور علماء کے درمیان جو خلیج ہے اس کو شاید میں فل ان کر سکوں. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے میں نے کہا کہ جب میرے پاس اپرچونٹی ہے، اور ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں جو مدارس میں کام کر رہے ہیں، جو مساجد میں اصلاحی باتیں کر رہے ہیں، تو آئی تھاٹ کہ میں ادھر چلا جاؤں تاکہ کوئی تو کرے. اور ماشاءاللہ اب تو کئی لوگ آ گئے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت زیادہ لوگ چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کام کریں. ایسے ہی جامعۃ الرشید کا بھی جو ویژن ہے، مشن ہے، جو ایک فوکس ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ یہی ہے کہ ملا اور مسٹر کے درمیان جو ایک خلیج ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج، اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم اتنا دور ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ الگ کسی پلانٹ کی مخلوق ہے، ہم کسی مقدس پلانٹ کی مخلوق ہیں. اچھا، یونیورسٹیز کے اندر آپ کا کام جس طرح آپ نے بتایا بہت وقت آپ کا لگتا ہے، اور پھر صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. نوجوانوں کے لیے، اگر آج کے نوجوان کے لیے میں کامن چیلنجز آپ سے پوچھوں جو موٹے موٹے آپ نے یعنی آئیڈینٹیفائی کیے، دین ان پہ کام آپ کر رہے ہوں گے، آج کل کے نوجوان کو، خاص کر جو یونیورسٹی کا بچہ ہے، چونکہ آپ کا فوکس ادھر ہے اس لیے میں ادھر سوال لے کر جا رہا ہوں، اور زیادہ تر ہے بھی وہی، مدارس میں تو 1% 2% بچے ہیں نا. تو کیا ایشوز آپ دیکھتے ہیں اور کیا مشکلات، کیا مسائل جن کے اوپر آپ
کو کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, چیلنجز سامنے آتے ہیں, ان کو حل کرنے کی پھر آپ کوشش کرتے ہیں؟ کون سے ایسے بنیادی مسئلے؟ بیسکلی تو ایک ہی, اور وہ ڈھکی چھپی چیز بھی نہیں ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا. آف کورس اوکے, سوشل میڈیا میں جو کہ ایک ٹرمینالوجی ہے سوشل میڈیا, لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے, اور اس سمندر کے اندر ہر چیز ہے, اچھی بھی ہے بری بھی ہے, اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے. اس سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اچھائی بھی موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی تو شراب اور جوئے کے بارے میں یہی فرمایا نا کہ اسمہما اکبر من نفعہما, کہ ان کی برائی زیادہ ہے فائدہ کم ہے, اور یہ چیز سوشل میڈیا میں برائی بہت زیادہ ہے. اور ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کو تو برائی اگر اس پہ کام نہ کیا جائے تو برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ہمارے بچے نوجوان خون ہیں, میں ان کو بلیم اس طرح سے بھی نہیں کرتا کہ اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے نوجوانی کی, جوانی کی, اور اگر ان کی اصلاح نہ ہوئی, ان کو کسی نے گائیڈنس نہ دی, تو بڑی ایک نیچرل فطری سی چیز ہے کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اور چونکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہی موجود ہے اس وقت, اموڈسٹی, ولگیرٹی, اوپننیس, ایکسپلسٹ کانٹینٹ اس کا اتنا زیادہ ہو چکا ہے, اور بچے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. اور اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں, اور آف کورس اس جوانی میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اور پرووک ہوں گے, اور اس پرووک ہونے کی وجہ سے صرف بات دیکھنے تک محدود نہیں ہوتی, پھر آپ کے ریلیشن شپس قائم ہوتے ہیں, پھر بات جو ہے وہ زنا تک پہنچتی ہے. بات نہ صرف زنا تک, اس وقت ہم ہوموسیکشولیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ ہم جنس پرستی کی بھی بات کر رہے ہیں, اس وقت ہم ٹرانسجینڈرزم کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں جس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے. اور میرا مقصد جو ہے کسی پہ فتوے لگانا نہیں ہے, یقین جانیں, میرا مقصد اصلاح کرنا ہے, ان بچوں کو پیار سے بتانا ہے, اس کو فیکٹ بیس بتانا ہے کہ دیکھو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں, اس کے دنیا کے نقصانات, آخرت کے تو ہیں, ہم بحیثیت مسلمان ہم کو پتہ ہے, لیکن دنیا میں جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, جس طرح ریلیشن شپس تباہ ہو رہے ہیں, جس طرح سے ان کی ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, جس طرح ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, آپ یقین نہیں کریں گے جتنا ڈپریشن کے ریٹس بڑھ چکے ہیں, کتنا زیادہ ڈپریشن ہے ہماری یوتھ کے اندر. بچے سوئسائڈل ہو رہے ہیں, بچے خودکشیاں کر رہے ہیں, خیال بھی آ رہے ہیں اور بچے خودکشی کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. ڈرگس ایگزیکٹلی ڈرگس, اور ڈرگس کا زیادہ تعلق میں سمجھتا ہوں وہ میوزک کے ساتھ ہے, کیونکہ میوزک کے اندر ڈرگس کو اتنا زیادہ پورٹرے کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ عام کیا جا رہا ہے. میوزک کے اندر یا ڈرگس ہیں یا وائلنس ہے یا سیکشولیٹی ہے, رائٹ, اور یہ ساری چیزیں بچے میوزک سن کے ڈرگس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. تو ڈرگس کا میرا ذاتی خیال ہے کہ میوزک سے زیادہ ہے, اور سوشل میڈیا کے, اور وہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن جو کانٹینٹ ویژول کانٹینٹ ہے اس سے سیکشولیٹی اور وائلنس, یہ دو چیزیں, سیکشولیٹی اور وائلنس, یہ دونوں بہت عام ہو رہے ہیں. بچے اگریسو ہو رہے ہیں, والدین کمپلین کرتے ہیں بچہ اگریسو ہو گیا. تو وہ اگریسونیس کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کارٹون سے شروع ہوتی ہے. چھوٹے سا بچہ جب کارٹونز دیکھنا شروع کرتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ٹام اینڈ جیری دیکھتا ہے, ہم نے بھی دیکھے, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹام اینڈ جیری میں کیا ہے, ٹام جیری ایک دوسرے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مار رہے ہیں, لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ویسے بنتی ہے. گاربیج ان گاربیج آؤٹ, اچھی چیز آئے گی اچھی چیز نکلے گی, بری چیز آئے گی بری چیز نکلے گی. کارٹون سے شروع ہو رہے ہیں, گیمز, وائلنس, شوٹنگ, مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بچے پریکٹیکلی اس وقت, میں نے ابھی پریزنٹیشن کی آپ بات کر رہے تھے, اس پریزنٹیشن کے اندر میں نے نیوز دکھائی, اس کا ایک کلپ, کہ یو ایس میں کتنے بچے, یو ایس نہیں ایشیا میں اور یو ایس میں کتنے بچے, انہوں نے ایک گیم ہے GTA, اس کو وائلنس گیم ہے, صرف شوٹنگ گیم ہے, اس کو پریکٹیکلی انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا. کسی نے اپنے والدین کو گولی مار دی, کسی نے اپنے ٹیچرس کو گولی مار دی, کسی نے اپنی کلاس والوں کو گولی مار دی, کسی نے پولیس مین کو گولی مار دی. یہ کیسز پکڑے گئے ہیں, اور ان سے پوچھا گیا کیوں, انہوں نے کہا کہ ہم یہ گیم کھیلتے ہیں تو ہم ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ ریئل لائف میں یہ گیم کیسی ہوتی ہے. یہ سب مسائل ہمارے بچوں کے اندر ہیں. اینڈ میرا کنسرن بچوں سے پہلے ان کے پیرنٹس سے ہے, کہ پیرنٹس سو رہے ہیں کیا ہمارے, مطلب ہمارے پیرنٹس, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس پیسے کمانا چاہتے ہیں, ہماری مائیں پیسے کمانا چاہتی ہیں, اور بچوں کو وہ چھوڑ جاتی ہیں. وہ بچے یا کوئی ان کی پرورش کر رہا ہے, یا ان کی نینیز پرورش کر رہی ہیں, یا وہ کنڈر گارڈنس کے اندر جا رہے ہیں, یا کارٹونز ان کی پرورش کر رہے ہیں, یا
یا گیمز کھیل رہے ہیں, اسکرینس کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے پاس اوپن سوشل میڈیا ہے, کوئی بلاکیجز نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے بچوں والی بات کر کے نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, اور جو ہے نا سارا ایک جو ہمارا موضوع تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا اب ادھر. اب میں تھوڑا سا یہاں سے شروع کرتا ہوں. ضرور. بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, واقعتاً ہر گھر کی کہانی ہے. بچے فون میں ہیں, اگر فون سے والدین چھڑا دیں گے تو ایک LED لگی ہوئی ہوگی تاکہ جی فون, والدین کو یہ لگتا ہے کہ فون کے چونکہ نقصانات ہیں, فون کی ان کو عادت نہیں ڈالنی, اس لیے ان کو ایک جگہ سب کو اکٹھا بٹھا کے ٹی وی لگا دو, بس ٹھیک ہے. کارٹونز ہیں, اب کارٹون سے اہون چیز, وہ ہمارے اہون کم تر چیز تو ہمارے پاس ٹی وی میں اور کوئی نہیں ہے. اس میں پھر اسلامک کارٹون ہمارے ہاں بہت کم تعداد میں ہیں کہ جس میں ویلیوز ہوں, وہی ہندی کارٹون, وہ سارا کلچر, وہ سندور لگا رہے ہیں تو وہ بھگوان کی پوجا ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں. پھر وائلنس کا ایک, جس طرح آپ نے بات کی کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں, پھر پریکٹیکل کرتے ہیں, فطرت انسان کی. سر اس سے تو ہر گھر اس میں مبتلا ہے, نکلے کیسے؟ اور چونکہ ہماری شریعت کا بھی مزاج ہے کہ اب اگر آپ کسی کو کسی چیز سے روک رہے ہو, اللہ نے ہمیں سود سے روکا تو تجارت کو حلال کیا ہمارے لیے, تو متبادل کیا ہوگا اس کا پھر, اور کس طرح ہم ڈائیورٹ کریں گے اپنے بچوں کو ان بلاؤں سے ادھر ادھر؟ میں کچھ ایڈ آن بھی کر دوں. کارٹونز میں آپ نے وائلنس اور آپ نے کلچر کی تو بات کی. اس وقت اوپن ایجنڈا ہے کچھ بڑی کارٹونز کمپنیز کا جس میں ہوموسیکشولیٹی اور ٹرانسجنڈرزم ہے. اوپن ایجنڈا, وہ چھپا ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ اے سیکرٹ ایجنڈا. وہ آ کے اوپنلی بتاتے ہیں کہ جی ہمارا ایجنڈا میں شامل ہے کہ ہماری ہر کارٹون کے اندر کم از کم ایک ہوموسیکشول اور ایک ٹرانسجنڈر کیریکٹر ہونا ہی ہونا ہے. وہ کارٹونز میں دکھا رہے ہیں, وہاں پہ کیریکٹرز میں میل کسنگ, فیمیل کسنگ ایک عام چیز ہے. بچے ہمارے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے کارٹون کیریکٹرز نے, لڑکیوں نے ڈریسز پہنے ہوتے ہیں, مرمیڈ ہے, اس نے اتنی سی چھوٹی سی ایک بکنی پہنی ہوئی ہے, اور جس طرح لڑکیاں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاپس, یعنی کارٹون کیریکٹرز. یہ جب بچیاں ہماری یہ چیز دیکھتی ہیں تو وہ تو ڈیسینسٹائز ہو گئی ہیں نا, کہ حیا کا فیکٹر تو ختم ہو چکا. جب وہ اتنی سی بچی دیکھ رہی ہے, وہ کیوں پورے کپڑے پہنے گی بعد میں بڑی ہو کے, کیونکہ اس کی تو پرورش ہی اس کارٹون کیریکٹر نے کی ہے جس نے اتنے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو یہ کوئی اتنی چھوٹی باتیں ہیں نہیں, یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے. اب آپ کا سوال بہت مشکل سوال ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. ایک تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جی اسکرین ٹائم ختم, جو کہ کچھ لوگ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں جو میں جانتا بھی ہوں ذاتی طور پہ, انہوں نے اپنے بچوں کو انگیج کیا ہے ہیلدی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر. انہوں نے کہا کہ بچوں ہمارے گھر میں اسکرین لگے گی نہیں, پوری فیملی نے فیصلہ کیا اسکرین ٹائم نہیں ہوگا. لیکن پھر اس کے لیے والدین کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شام کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ ریڈنگ کریں, ان کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ کریں, ان کے ساتھ باہر نکلیں, ان کو پارکس میں لے کر جائیں, ان کے لیے ویکیشنس ہوں, ہالیڈیز ہوں. مطلب یہ تو ضرورت بن چکی ہے, لیکن اس کے لیے والدین کو بہت قربانی دینی پڑے گی, بہت زیادہ, لیکن اٹس ورتھ اٹ, ازنٹ اٹ. اور ان کو گیمز میں لگائیں, اسپورٹس میں لگائیں, کرکٹ کھیلیں بچے, فٹ بال کھیلیں بچے. لڑکے جم کیوں نہیں جاتے؟ جم جائیں, کچھ مسلز بنائیں, کچھ تھوڑا سا اس کے اندر. یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب بچہ تھک کے آئے گا کھیل کود کے. ہم نے جوانی ایسی گزاری ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے, لیکن ایسے غلط کام نہیں تھے جو آج کے بچے کر رہے ہیں نا. تو ہم نے مطلب میکسیمم, اب کیا کروں, لیکن وہ آج کے مقابلے میں تو معصومانہ چیزیں لگتی ہیں. لیکن ہم لوگ کھیلتے تھے, ہم گلیوں میں جاتے تھے, گلی میں کرکٹ کھیلی, تھک ٹوٹ کے آئے, اس کے بعد رات کو سو گئے تھکے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو ترغیب دینے والی ہیں کہ آپ اپنی فزیکل انگیجمنٹ کرو. لڑکیوں کو بھی مطلب آپ ان کو لے جائیں, ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ان کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہو. سیکنڈلی یہ تو بیسٹ ہے, ہونا تو ایسے ہی چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا یہ کانٹینٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسکرین اٹ سیلف از ہارمفل. اوکے, آپ رپورٹس پڑھیے, آپ ریسرچ میں, کہ اس وقت میں نے ابھی مہینہ پہلے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن غالباً 5 سے 13 سال کے بچوں کے اندر بھی ڈپریشن ہو رہی ہے, لو سیلف اسٹیم ہے, سوئسائڈل بچے ہو رہے ہیں 5 سے 13 سال کے درمیان کے بچے. اینڈ ون آف دا ریزن, کیونکہ مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے جسٹ بیکاز آف دا ریڈیشنز آف دا اسکرین.
کہ وہ جو اسکرین سے ریڈیشن نکلتی ہیں وہ ان کے دماغوں کو متاثر کر رہی ہیں کیونکہ وہ ہر وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں. تو آئیڈیل تو نہیں ہے اسکرینز آف کورس, ناٹ ایٹ آل, جو مرضی کانٹینٹ ہو, اس میں آئیڈیل کی بات کر رہا ہوں. لیکن آف کورس ہر بندے کے اندر اتنی اس وقت ہمت نہیں ہے, اتنی ول پاور اس کی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس سے نکل جائے. تو سیکنڈ آلٹرنیٹ تو یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں اتنا اسٹرانگ مورل کانٹینٹ ڈیولپ کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو کہ مقابلہ کر سکے ڈزنی کا. ہمارے اس وقت کانٹینٹ کچھ بنے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے وہ کیریکٹرس کے نام نہیں آتے, وہ میرے چھوٹے بھانجے بھتیجے دیکھتے ہیں تو وہ مجھے کچھ آئی ڈونٹ نو کیا نام ہے ان کے, لیکن اینی وے, لیکن میرے جو ان کے والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو ہم نے نکالا ان کارٹون سے ادھر لے کے آئے, وہ گھنٹہ بیٹھ کے دیکھتے تھے, یہ 5 منٹ بعد کہتے ہیں کہ بابا بور ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ایک تو سیدھا سادہ ہے کہ وہ کانٹینٹ بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں ہے, وہ بچوں کو ابزارب نہیں کر رہا. میں ایک چیز بات کر رہا تھا کسی سے کہ میں کہتا اس پہ بھی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کیا یہ صرف کانٹینٹ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی چیز ہے جو بچوں کو ابزارب رکھتی ہے. اس کے لیے سائیکالوجی پڑھنی پڑے گی. آپ دیکھیں کتنے میدان ہیں مسلمانوں کے لیے نا, سائیکالوجی پڑھنی پڑے گی, کس چیز سے اٹریکٹ کر رہا ہے, اور پلس یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ بہت ڈیپ چیز ہے. ہم لوگ اس کو بڑا سپرفیشلی دیکھتے ہیں نا, یہ بہت ڈیپ ہے. میں موضوع بدلنا نہیں چاہ رہا, لیکن میوزک ایک اتنی ڈیپ انڈسٹری ہے کہ اس کے اندر جو ان کی جو فریکوینسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ سبلیمنل میسیجز رائٹ کر سکتے ہیں. اس وقت مینٹل ہیلتھ ٹریٹ ہو رہی ہے تھرو سم تھنگ کالڈ SSP, سیف اینڈ ساؤنڈ پروٹوکالس. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب آپ تمہیں جو گانا پسند ہے نا, یو چوز اٹ. فار ایگزامپل آپ کو ریپ پسند ہے, آپ کو کلاسیکل میوزک پسند ہے, آپ کو 70s کا میوزک پسند ہے, آپ کو آپ کی مرضی کا میوزک چوز کر کے اس کی جو فریکوینسیز ہیں اس کے اوپر وہ کچھ اور فریکوینسیز رائٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ 10 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ ہے, آپ یہ سنیں آدھا گھنٹہ روز, آئی تھنک 5 گھنٹے کی, آدھا گھنٹہ روز سنیں, 10 دن تک سنیں, اور آپ کا ڈپریشن, آپ کی انگزائٹی سو مچ سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آٹزم کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کے تھرو. لب لباب یہ نکلا کہ ساؤنڈ فریکوینسیز کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور اس کے اندر اگر آپ سبلیمنل میسیج ریکارڈ کر کے بچوں کو سنائیں یا کوئی بھی سنے, اس کا دماغ پروگرام ہو رہا ہے اس کے مطابق. تو میری سوچ ہے, میری ایک سوال ہے کہ کیا یہ صرف کانٹینٹ ہے کارٹونز کا, کہ سم تھنگ ایلس دیٹ از بیہائنڈ آل آف دیٹ جو کہ بچوں کو اتنا ابزارب رکھتا ہے اور ہمارے جو باقی مورل کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ابزارب نہیں ہو رہے. تو آئی تھنک ایک میدان ہے, کھلا ہوا ہے. اس کو میں آئیڈیل نہیں کہتا, لیکن ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ ود ایز این آلٹرنیٹ مے بی ہے. یس, کام تو کرنے والا ہے. یس. اچھا, شکریہ جی, بڑی ڈیٹیل سے آپ نے. ایک والدین کو ایک نا ہوتا ہے خطرہ, اور اس پر بہت بات بھی ہوتی ہے, لوگ لکھتے بھی ہیں. آج کل کے والدین کو ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو آپ نے ہر چیز دینی ہے, کسی بھی چیز سے ان کو آپ نے محروم نہیں کرنا کہ ان کے اندر کسی بھی چیز کو لے کر احساس محرومی آئے. پھر وہ اس اپنے ڈیزائر کو یا وہ جو ان کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی اور گھر میں جائیں, کسی اور انوائرمنٹ میں جائیں, کسی اور کے محتاج ہوں, اور بدلے میں پھر وہ ساری چیزیں کہ وہ کسی کوئی خراب عادت ان کو اس کی لت لگ جائے. یہ ساری چیزیں یعنی ہر چیز ایک کنیکشن ہے بیسیکلی, اور وہ کنیکشن شروع ہوتا ہے احساس محرومی سے ہر برائی تک. تو اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ اب اسکرین ہے فار ایگزامپل, اگر میں اپنے گھر میں ہٹا دیتا ہوں اسکرین, تو پڑوسی ہیں ادھر بچے وہ ہر تھوڑی دیر کسی سالن کے بہانے سے کہ روٹی یا کسی اور چیز کے کوئی کام کے بہانے سے نکلیں گے, ہوم ورک کے بہانے سے نکلیں گے, ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے تو وہ پھر ہمارے کنٹرول سے بالکل ہی نکل. تو یہ ایک سوال ہے اوور آل, پیرنٹس کی ایک فکر مندی بھی ہے, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ بس چونکہ یہ خطرہ ہے, اس سے بچنے کے لیے یہ آہوان ہے کہ ادھر کر لو. تو اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جو پہلا آئیڈیل سینیریو اس کے لیے بہت اسٹرانگ ول پاور چاہیے, اور بہت محنت چاہیے. 2 چیزیں, ول پاور بھی چاہیے, محنت بھی بہت چاہیے. تو اسی لیے میں نے اس کو آئیڈیل سینیریو کو ذکر تو کر دیا, لیکن میں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہو چکا ہے جس میں ہم لوگ آ چکے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچے احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ جو پیرنٹس
کوشش کر رہے ہیں, ان کے بچے جو ہیں ان کے اندر محرومی ہے, لیکن اسی لیے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ ان کو آلٹرنیٹس ناٹ نیسسریلی کہ آپ اسکرین کا بدلہ اسکرین ہو, اسکرین کے بدلے میں کچھ اور ہو, اس کے لیے فن ایکٹیویٹیز ہوں, ہمیں نکلنا پڑے گا بچوں. آئی تھنک ویکیشنز, ہالیڈیز, اس کے اوپر بچوں کو لے کے جانا, ان کو محرومی نہ ہو کہ اچھا ہم اگر یہ مس کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز, ہمیں اسلام میں بچے کہتے ہیں کوئی فن نہیں ہے, رائٹ, تو ہم نے اس کو اتنا بورنگ بنا دیا ہے کہ جبکہ بورنگ نہیں ہے. ہم اسلام کی, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آف ایئر کہ کس طریقے سے, پتہ نہیں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کسی اور سے بات کر رہا تھا یہیں پہ, کہ ہم نے دین کی اتنی مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسیپشن, کلچر اور دین کا اتنا سخت قسم کا اندر مکس ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ یہ دین ہے کہ کلچر ہے. وہ بھی ایک پورا موضوع ہے جس پہ میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے کبھی, کیونکہ یہ بہت بڑا سوشل ایشو ہے کہ اگر کسی آپ مولانا کو لینڈ کروزر چلاتے دیکھیں گے تو فوراً جو ہے نا لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے, جیسے کہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت سا آپ سمجھتے ہیں کیا ایشوز ہیں. اینی وے, تو بات یہ ہے کہ دین کچھ ان چیزوں سے کہاں روکتا ہے, رائٹ, تو آلٹرنیٹس دینے پڑیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ بچے کی بالکل بچپن سے ذہن سازی وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے, لیکن وہ بہت بچپن سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ 8 سال تک تو اسکرین ایڈکٹ ہو چکا ہے, اب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں 8-9 سال کے بچے کو جس کا کچا ذہن ہے, ول پاور اس کی اسٹرانگ اتنی نہیں ہے, اب اس کہیں گے بیٹا نو اسکرین اینی مور, اب نہیں تم دیکھ سکتے. وہ تو بیچارہ پچھلے 5 سال سے دیکھ رہا ہے. تو بچپن سے ذہن سازی کرنا بہت ضروری ہے, ناٹ جسٹ بیکاز حلال ہے حرام ہے, گناہ ہے ثواب ہے, نو. وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں فیکٹ بیس, مدلل سمجھائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میں آسٹریلیا میں تھا, میرے ساتھ ایک فیملی تھی جو مجھے ہوسٹ کر رہی تھی, اور جہاں میں جا رہا تھا میرے ساتھ ہی تھی. ان کا ایک 12-13 سال کا بیٹا ہے, اور 12-13 سال کا بیٹا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے بابا اسکرین, بابا فون چاہیے, اور اس کے فادر نے کبھی ابھی تک اس کو فون نہیں دیا, لیکن اس کی خواہش, کیونکہ ساروں کے پاس ہے پیئر پریشر. تو میں نے یہی جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا, یہ باتیں میں اکثر چھیڑ دیتا ہوں, یہ فسانہ اکثر چھڑ جاتا ہے, اور بلکہ کیوں یہی تو ایشوز ہیں ہمارے. تو میں نے یہ فیکٹ بیس باتیں کی, ریسرچ بیس باتیں ہر جگہ کرو. بچہ جو ہے نا بیٹھا ہوتا تھا, سن رہا ہوتا تھا. سم ویئر ان دا مڈ آف دا ٹور کے درمیان میں ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہتا بابا مجھے آئی ڈونٹ نیڈ اے فون, مجھے فون نہیں چاہیے. تو اس کے والد نے مجھے اگلے دن بتایا کہ رات میرے پاس بیٹھا آیا اور وہ کہتا مجھے فون نہیں چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کیا ہوا یار؟ کہتا ہے بیکاز آئی نو کہ دا فون ہیز دس ہارم اینڈ دس ہارم اینڈ دس ہارم اینڈ دس ہارم اینڈ دس ہارم, اس کے یہ سارے نقصانات ہیں. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ آپ نے بتایا. اس کو جب کنونس ہو گیا نا کہ واقعی یہ کتنی خطرناک چیز ہے, تو بچے مان جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ نا بچوں کے ساتھ جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, انٹریکشن ہماری, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو پیرنٹنگ کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ بچوں کو آج کل کے خاص طور پہ جین زی, جین الفا جو ہے ہمارے, یہ کنونسنگ آرگیومنٹس مانگتے ہیں. ان کو مدلل جواب چاہیے, ان کو پروفس چاہیے, فیکٹس چاہیے, فگرس چاہیے. ان کے سامنے آپ پیش کریں مثالیں, ان سے بات کریں, دوستی کریں. سارے نہیں, لیکن بہت سارے بچے شاید سمجھ بھی جائیں گے, لیکن ساتھ میں آلٹرنیٹس بھی دینے پڑیں گے. اور باقی آف کورس جو نہیں سمجھ پائیں گے تو دعا کو بالکل نہیں چھوڑنے چاہیے. ہم دعا کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا. اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے انگلیوں میں سب کے دل ہیں, اللہ جہاں چاہیں پھیر دیں. تو وہ والدین جن کو اب سمجھ میں آئی ہے, ان کے بچے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, بچے نہیں سمجھ رہے ہیں, پلیز دعا کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیں. ان کے لیے دعا کرتے رہیں. یو نیور نو زندگی میں کیا ہو جائے اور ان بچوں کا دل پلٹ جائے. میں ایک مثال صرف دیتا ہوں. ایک بچہ میرے پاس, لڑکا, نوجوان لڑکا میرے پاس آیا بڑے سال پہلے. اس نے مجھے کہا کہ میں US میں رہتا تھا. اس نے کہا میری زندگی میں ہر چیز کی ہے, یو نیم اٹ اینڈ آئی ہیو ڈن اٹ. ڈرگس میں پڑا ہوا, مافیاز, گینگس, یو نیم اٹ, شراب, لڑکیاں. وہ بچہ میرے پاس آیا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے آف کورس کو گلے لگایا, سب کچھ کیا. ابھی اگر آج آپ اس کو دیکھیں نا, آپ کو لگے گا کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے وہ, ماشاء اللہ, اتنی نیکی نور اس کے چہرے میں ٹپکتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یو نو وٹ ڈو یو تھنک, وٹ چینج یو, کیا بدلی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ
میں جب بھی رات کو نہ کبھی 1 بجے آ رہا ہوں، کبھی 2 بجے آ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، کبھی سارے کر کے چیزیں، کہتا ہے جب بھی میں رات کو آتا تھا نا تو میں ڈرتے ڈرتے، تو میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور جب بھی آتی تھی مجھے کہتی تھی بیٹا کھانا کھایا ہے؟ تو میں کبھی اکثر کھا کے آتا، نہیں میں نے نہیں کھانا. کہتے میری ماں نے مجھے ہمیشہ مجھے گلے سے لگایا اور میرے لیے دعائیں کرتی رہی. وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میرا دل پلٹ گیا. لیٹ بٹ کبھی. تو یہ چیزیں ہم لوگ اتنی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے ہیں، نہ اپنے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ کسی کے لیے. مشکل سوال ہے لیکن کام تو کرنا ہے نا، ہمت تو نہیں ہاریں گے ہم انشاءاللہ. صحیح بات ہے. نہیں، سارے پہلوؤں پہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی رہنما باتیں کی ہیں. اچھا، ہم واپس آتے ہیں نوجوانوں کے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ایک بہت بڑا ایشو ہے. بچے نوجوان بنیں گے نا. یس ایبسلیوٹلی. ابھی کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی تھی، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو ظاہر ہے ان نوجوانوں سے ملتے ہیں، انٹریکشنز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، پھر آپ جوابات بھی دیتے ہوں گے. تو آپ کی نظر میں یہ جو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا سبب ہے ہر برائی کا، ان بچوں کے کردار کو افیکٹ کرنے کی بات ہو، ان کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے کی بات ہو، یا پھر وائلنس کی جس طرح آپ نے بات کی وہ ہو، اس کو کس طرح سے یوز تو کرنا ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے آج کی نوجوان نسل اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، کس طرح سے اس کو یوز بھی کرے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. دیکھیں میں واپس اسی چیز پہ آتا ہوں. آئی تھنک بہت ساری برائیوں کی یا غلطیوں کی وجہ لیک آف نالج ہے. اسی لیے علم نور ہے نا. یس. کہ اگر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم لوگ یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی باہر سے آتا ہے کہ 4 کوکیز ہیں، 4 بسکٹس ہیں، وہ کہتا ہے اس کے فضائل بیان کرتا ہے کہ بہترین ہے، دنیا کے سب بیسٹ، آپ نے کبھی چکھے نہیں ہوں گے. ایک جو ہے وہ $100 کا ایک کوکی ہے، اس سے مزیدار کوئی نہیں ہے، آپ 4 کے لیے آیا ہے، پلیز اس کو انجوائے کریں. لیکن جاتے جاتے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ اس میں سے ایک کوکی کے اندر تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے، لیکن آپ انجوائے کریں 3 تو بالکل ٹھیک ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ ہم 4 میں سے کون کھائے گا؟ تو شاید کوئی بھی نہیں کھائے گا کہ وہ میرے ہی اس میں نہ ہو، میرے میں نہ ہو. جتنی مرضی فضائل بیان کر دیں، جتنا مرضی مزہ آئے، منہ میں پانی آئے، رال ٹپکے، کوئی بھی نہیں کھائے گا. کیا چیز پتہ چلی؟ اس کا نقصان. علم آ گیا کہ یہ مجھے مار سکتی ہے، جتنا مرضی مزیدار ہو، جتنا مرضی اٹریکٹیو باہر کانٹینٹ ہو، جتنی مرضی نفس کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہوں، اگر کانسیکوینسز پتہ ہونا، علم آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے وجود اس کے سے ہوتا کیا ہے. ہمارا بچہ، میرا خیال ہے نوجوان، ہمارے بچے بچیاں اتنے عقل مند ہیں کہ اگر ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھ مل جائے گی اور اس سے وہ لوگ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور وہی آپ والی بات کہ یوزفل کانٹینٹ کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے، جو کہ کرنا ہے. ہم لوگ اس ایج میں ہیں، میں اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم یوز کریں ہی نہ. جب ہمارے پاس ایک ٹول موجود ہے، یہ بھی ہم بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو آف کورس اس سے انشاءاللہ دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یوزفل ٹول تو ہے، لیکن اس کا جو جس طرح سے وہ ہمیں ابیوز کر رہا ہے اس سے تو ہم بچ سکیں گے. اور ساتھ میں بہت اہم بات، ایک تو انفارمیشن، اور جا کے جب میں بات کرتا ہوں اصل میں میرا مقصد کسی کو پکڑ کے روکنا تو نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بچوں دس از واٹ اٹ از، رائٹ، یہ اس کے نقصانات ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ہی آپ لوگ میرے بچے ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے خراب ہوں، میرے بچے سوئسائڈ کر لیں، میرے بچے مینٹلی ایل ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، میرے بچے جو ہیں ان کی آگے جا کے میرٹل لائف خراب ہو جائے. اس سارے کانٹینٹ کو دیکھ دیکھ کے جو فزیکل ہارم، سیلف گریٹیفیکیشن کی بات ہم کریں، ساری باتیں بے حیائی کی کانٹینٹ کو دیکھ کے کوئی اپنے آپ کو کیسے روکے گا؟ کسی نہ کسی جگہ تو غلط کام کرے گا نا، یا کوئی پارٹنر ہوگا یا پھر سیلف گریٹیفیکیشن موڈ میں جائے گا، تو اس کی صحت خراب ہو رہی ہے. اور یہی بچے شادیاں کل کو کرتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ان کی میرٹل لائف تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر مردانگی نہیں رہتی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ان بچوں کو آپ بتائیں کہ یار یہ نقصانات ہیں آپ کے، کیوں اس پہ پڑے ہوئے ہو. تو انشاءاللہ ان کو شاید اگر سمجھ میں آ جائے، اور اگر ان کے اندر، اور بچوں میں ہی تو ول پاور زیادہ ہوتی ہے یوتھ کے اندر، اگر ان کو اپنے آپ سے لڑنا آ جائے، تھوڑی سی لڑائی ہے
اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک, کسی کی گائیڈنس میں رہیں تو اچھا ہے. میں بچوں کو اس کی وساطت سے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی گائیڈنس میں رہیں, جس سے دل اٹک جائے نا, جو دل آپ سمجھیں کہ ہی کین ہیلپ می آؤٹ اور شی کین ہیلپ می آؤٹ, نیک آدمی کوئی, تو اس کی گائیڈنس میں رہیں, بہت ضروری ہے. اور سیکنڈلی, آپس کی کمپنی بہت اچھی ہو, کیونکہ ایک بندہ کب تک لڑے اپنے آپ سے. مجھے آپ کی ضرورت ہے, مجھے آپ کو شاید میری ضرورت ہے, رائٹ. ہم دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں گے. اگر میں گرنے لگوں گا آپ اٹھا لیں گے, آپ گرنے لگیں گے میں اٹھا لوں گا. تو یہ کمپنی, ایک اچھی صحبت ہونا, جس طرح ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے نا, یہ سارے کا سارا, میں باہر سے تو بات کر ہی نہیں رہا, ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے. تو ایک اچھی اسٹرانگ کمپنی, میں بچوں کو یونیورسٹی میں جا کے کہتا ہوں کہ بچوں اچھے دوست بناؤ, ایک ایسی اسٹرانگ اچھی صحبت ہو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ انشاءاللہ اگر ان کو سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہوپ فلی بہت سارے بچے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ریلیشن شپ ہے, میں اس پر آپ سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کی اگر ہم بات کریں ہمارے پاکستانی معاشرے میں, جو کہ ایک مشرقی اقدار کا حامل معاشرہ آف کورس, اور بہت ساری خیریں ہیں اس میں, اس میں بھی شاید ہی اچھا, میں اگین یہاں پہ یہ چیز ضرور میں اس میں شامل کروں گا کہ میں آنیسٹلی, مجھ پہ فتویٰ لگا دیں آپ, میں اس میں صرف یونیورسٹی کالجز کی بات نہیں کر رہا, میں ریلیجیس فیملیز کی بات بھی کر رہا ہوں, میں مدارس کے بچوں کی بات بھی کر رہا ہوں. بیکاز کہ یہ موبائل, یہ سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کسی ہیر کا ایڈریس ہوگا تبھی رانجھا خط بھیجے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ کہیں بیٹھے ہیں دنیا کے کسی کونے میں, آپ جب چاہیں کسی کو اپنا محبت نامہ بھیجیں. وہ سچ ہے, جھوٹے بات کی بات ہے, ہماری جوانی یاد کرا دیا جی. تو یہ ریلیشن شپس جو ہیں, اس کے اندر خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کو نا ہر سیکنڈ بندے میں کوئی اپرچونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کو گھر کے مردوں سے وہ شاید اتنا, ہمارے ہاں چونکہ ماحول بھی اتنا نہیں ہے, جس طرح بھی آپ نے بڑی خوبصورت پیچھے باتیں کی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کم از کم بتائیں کہ ہمارا دین اور کلچر کس طرح اس کے اندر ہم ایک, وہ کہتے ہیں نا, تطبیق کر سکتے ہیں, دونوں کو ملا سکتے ہیں. ویکیشنز, باہر آؤٹنگ, یہ ساری چیزیں وہ ہمارے ہاں زیادہ ہے نہیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کوئی اپنا کوئی ہیلپر چاہیے ہوتا ہے, کوئی اس کو لگتا ہے میرے مسائل زندگی کے یہ جو دوست ہے نا میرا یہ. اور لڑکے پھر ہمدردیوں کے لیے, تو خدمت کے لیے تو لڑکے پھر آپ کو پتہ نا آگے ہوتے ہیں. پھر وہ ریلیشن شپس کے ایسے جال بنتے ہیں, پھر وہ 1, پھر وہ 2, پھر وہ 3, پھر وہ شادی ہوتی ہے کہیں اور, ریلیشن شپ کہیں اور, پھر شادی کے بعد کے سلسلے ایکسٹرا میریٹل افیئرس. سر یہ جو ایک باب ہے نا افسوسناک ترین, جس کے ایفیکٹ شاید ساری زندگی, ایک غلط فیصلے کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ساری زندگی ہم بھگتتے ہیں, ہمارے بچے, ہم پوری فیملیز. بس اوقات ان کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے, اس سے کیسے بچیں سر؟ یہ بڑا اس وقت کا ہاٹ ایشو ہے, مشکل ترین ایشو ہے. ہر والد پریشان ہے, ہر والدہ پریشان ہے, ہر گھر پریشان ہے, اور جو ریلیشن شپ والے ہیں وہ آپس میں پریشان ہیں, کوئی خوش کوئی بھی نہیں ہے. تو سر اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں شیخ. اس کے اندر نا سب سے بڑا رول ہماری بچیوں کا ہے, سب سے بڑا رول. میں اپنی بچیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اسٹرانگ ہو جاؤ. کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہے. لڑکے تو اپنی گھاس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ تو ہر جگہ ڈالتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. اور جہاں سے ان کو تھوڑی سی آگے سے اٹریکشن ملتی ہے بس وہاں پہ, اور جہاں پہ کہیں ایک فلیٹ فیس ملتا ہے, اسٹریٹ رسپانس ملتا ہے, وہیں پہ وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. حجاب کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. حجاب کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کا مطلب ہے بیریئر. حجاب لٹرلی مینس بیریئر, نا کہ میں نے یہاں حجاب کھڑا کر دیا, بیریئر کھڑا کر دیا میرے اور آپ کے درمیان, کہ یہ ہماری لمٹ ہے, آپ ادھر نہیں آ سکتے, میں ادھر نہیں جا سکتی. تو یہ حجاب کا مقصد ہے. ہماری بچیوں کو حجاب کا مطلب بھی نہیں پتہ. میں ایک یونیورسٹی میں گیا, ایک بچی ماشاء اللہ, میں اپنے بچوں سے مجھے بہت شفقت ہے, محبت ہے, میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا تو انشاءاللہ نہیں کرتے. لیکن جسٹ ٹو ٹیل اے فیکٹ, ایک یونیورسٹی میں کیا, وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کے کارڈز کھیل رہے تھے, اور اس میں نقاب حجاب والی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں باہر گاڑی پارک کی, ساتھ ہی بچے کیفیٹیریا میں بیٹھے گئے تھے. میں نے کہا اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے حجاب کیا ہوتا ہے نا. اس نے تو ساری وہ لمٹس کراس کر دی نا. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ لڑکوں کے ساتھ بد اخلاقی کریں, بدتمیزی کریں, لیکن پروفیشنل رہ سکتی ہیں, اسٹریٹ بات کر سکتی ہیں.
لیکن اپنی لمٹس کو پہچانیں. اور لڑکے جیسے ہم نے بات کی وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں, جبکہ لڑکوں کو بھی چاہیے, ہم صرف لڑکیوں سے بات نہیں کر رہے, لڑکوں کو بھی چاہیے ایسا نہ کریں. وہ ایک واقعہ, نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور عجیب سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیتے. اب سوچیں کہ کیا عجیب سوال تھا, اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت سارے میں تو لیسنز لیتا ہوں. ایک لیسن تو یہ اپنے لیے کہ اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے جو کہ ہم بچوں کو گائیڈنس کر رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول ججمنٹل نہیں تھے. بالکل ججمنٹل نہیں تھے. اگر اس بچے کو ڈر ہوتا نا کہ ججمنٹل ہے, وہ کبھی یہ سوال کرتا نا تو میں فتویٰ لگے گا. ایگزیکٹلی آپ نے اس سے بات کی کہ بے شک فتویٰ لگا دے میرے اوپر. فتویٰ لگانے کی بات نہیں ہے. ججمنٹل میں نے نہیں ہونا. میرا بچہ, میری بچی, کوئی بھی آگے مجھ سے بات کر سکے, یہ ایسی پرسنالٹی میری اور آپ کی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیتے. اللہ کے رسول نے کتنی ایک لاجیکل بات کی نا, بیٹا کیا تم چاہتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو, تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو, تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا ہو, تمہاری ماں کے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ, نہیں یا رسول اللہ, نہیں. تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیوی ہے, تو تم کیوں چاہتے ہو کسی کے ساتھ زنا کرو؟ سمجھ میں آ گئی بچے. اور اس کو دعا دی کہ اللہ اس کی مغفرت کریں, اس پہ رحم کریں, اس کا دل صاف, اس کا اللہ اس کا دل صاف کر دے. اور اس کا دل صاف ہو گیا. لیکن اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ لاجیکل آنسرس ہے نا, کوئی ججمنٹل, کوئی فتویٰ نہیں دیا, کچھ نہیں, بچہ ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کی بہن ہے, بیٹی ہے, ہاں. اور جیسے آپ نے بات کی, بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن آج کل تو وہ وقت ہے جہاں بیویاں بھی ریلیشن شپس کا شکار ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی کسی کی بیوی ہے اور ریلیشن شپ کسی کے ساتھ ہے. ویری انفارچونیٹ, اٹ از سو انفارچونیٹ. ابھی میرے پاس پچھلے دنوں ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میری بیوی ہے اور مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی, اور she got pregnant. Really? اور کہ میں کیا کروں. میں صرف آپ کو کیسز بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسز آپ کو ملتے ہیں. بیویاں ریلیشن شپس اینی وے. تو لڑکوں کو بھی چاہیے, کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بہن بیٹی تو ہے ہی ہے. تو لیکن لڑکیوں کو بھی چاہیے. اور لڑکیاں, میں ہمیشہ لڑکیوں کو ایک اور بات بھی کرتا ہوں, اپنی بچیاں ہیں, میں کہتا ہوں بیٹا کہ سڑک پہ بہت پتھر پڑے ہوتے ہیں, راکس ہوتے ہیں, ان پہ پتھر ہاتھ پیر رکھتے ہیں, ٹھڈا مار کے کبھی گزر جاتے ہیں, کبھی بیٹھے ہوتے ہیں, پکڑا, کھیلا, پھینک دیا, کبھی پانی میں پھینکا. لیکن ہیرا بھی تو ایک راک ہوتا ہے, اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کو کوئی نہیں کھیلتا, اسے کوئی ٹھڈا نہیں مارتا. تو بچیاں تو ہمارے دین کے اندر ہیرا ہے نا. اس کے ساتھ کوئی کھیلے, ابیوز کرے, پھینک دیں. اکثر لڑکے ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ریلیشن شپ قائم کیا, جب دل بھر گیا چھوڑ کے چلے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہماری وہ بچیاں, اکثر بچیاں لوئل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس غلط کام میں پڑ جاتی ہیں, ایموشنل بھی ہوتی ہیں, لوئل بھی ہوتی ہیں. اسی لیے جب کوئی کچھ ان کے سامنے کچھ رکھتا ہے نا, ہمدردی کا آپ نے بات کی, ان کا دل نرم ہو جاتا ہے, ہاں کوئی میرا خیال کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ریلیشن شپ, مجھے اس کی بد دعا لگ جائے گی, یہ کوئی بات. بالکل ایگزیکٹلی. وہ اس نے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھلانگ مار دے. کوئی چھلانگ نہیں مارتا, صحیح بات, کوئی کچھ نہیں کرتا. وہ ابیوز کرتے ہیں اور پھر ایک دن دل بھرتا ہے تو ان کو اور یہ ہماری بچیاں چونکہ لوئل اپنی طرف سے ہوتی ہیں, بہت اچھی کوالٹی ہے ان کے اندر, وہ ہمیشہ کرنا غلط طریقے سے, ان کو علم نہیں تھا نا, وہ پڑھ گئیں, لیکن اب وہ شادی کرنا چاہتی ہیں ایٹ اے سرٹن اسٹیج. میجورٹی آف دم اسٹل ان ایٹ لیسٹ ان پاکستان, باہر تو پتہ نہیں کرتی ہے, نہیں کرتی. اور پھر جو ان کے ہارٹ بریکس ہوتے ہیں, پھر وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور بچیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. پھر کئی دفعہ شادی نہیں کر پاتی, کئی دفعہ شادی کے بعد بھی مطلب عجیب سا کیوس بن جاتا ہے. یہ سب کیوٹک اس لیے کیونکہ دین پہ نہیں چلے نا. تو میں تو لڑکوں کو بھی کہتا ہوں, اور لیکن لڑکیوں کو میں زیادہ کہتا ہوں کہ بچوں کیسے نہ کرو. بالکل, اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کرے تو اس سے کہو کہ رشتہ بھیجو. یس بالکل. اگر وہ سیریس ہوگا نا, اگر واقعی اس کو محبت کے جو وہ دعوے کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, تو وہ اپنے والدین کو منائے گا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے.
اگر جیسے ہی کہیں کہ نہیں میں رشتہ تو نہیں دیکھتے ہیں, نہیں اگلے سال نہیں دیکھتے ہیں, رانگ نمبر, اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ فراڈ ہے, وہ رانگ نمبر ہے, وہ سیریس نہیں ہے, وہ لوئل نہیں ہے, وہ صرف کھیلنا تھوڑا ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے, اور جب دل بھر جائے گا تو چھوڑ کے چلا جائے گا, ہماری بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ اس سے کہیں گے آپ رشتہ بھیج دیں, ٹھیک ہے, اگر اس کو لڑکا واقعی پسند ہے تو آپ والدین کو بھیجو, یا جو بھی ہمارا معاشرہ ہے کہ رشتہ بھیجو, اینڈ دین سی کہ کیا ہوتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. میرا سر شیخ, میں ایک واقعہ آپ سے ضرور یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس واقعے کی بنیاد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وی آر ہیومنس, اور ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا خطا کا پتلا, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم موو آن کرنے کی بھی طاقت پھر نہیں رکھتے اپنے اندر. تو میرے پاس ایک دفعہ کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے, اسی طرح کے کیس آیا, اور ایک یونیورسٹی کی بچی اور سید فیملی, تو اس بچی نے مجھے اپروچ کیا, رابطہ کیا, اس نے بڑا اچھا اپروچ ایسے کیا. میرا یونیورسٹی کا پیپر تھا, میں پیپر دے کے نکلا, تو پیپر میرا ویسے سی نہیں ہوا تھا, تو ویسے ڈپریشن, اوپر سے میں نے ایک وائس میسج سنا اور رو رہا ہے, دوسرا صرف رو رہا, کچھ نہ میرے پر نمبر سیو ہے نہ رو, کوئی 5 وائس میسج میں نے سنے مسلسل نا کہ ایک کوئی لڑکی رو رہی ہے. تو میں نے اس کو نا اگلا میسج سنے بغیر نا میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا اگر رونا ہے نا تو دوبارہ میسج نہ, جو بھی تمہارے پر قیامت ٹوٹ گئی میں نہیں جانتا ہوں, بات کرو. خیر بات ہوئی, اس نے بتایا کہ میرا اسی طرح یونیورسٹی کے اندر کسی لڑکی کا ریلیشن شپ ہوا, پھر آگے بات بڑھی, پھر وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ سیکچول ریلیشن شپس, پھر وہ آج کل ایک بہت گندی بات یہ آ گئی ہے کہ وہ ویڈیوز بنانا ان پرائیویٹ لمحات کی. تو وہ ہوا, اور اس نے وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا, میں اس بلیک میلنگ میں نہیں آئی, اور اس نے وہ ویڈیو ڈراپ کر دی یوٹیوب پہ. اب پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب پہ وائرل کر دی, اور ہمارے محلے کی کوئی آنٹی ہیں, وہ ایک کامن ہماری آنٹی, مطلب وہ آنا جانا تھا اس کا, تو جو بھی, تو ان کو بھی اس نے آڈیو. اب وہ یوٹیوب سے تو میرے گھر والوں تک نہیں پہنچی, اس آنٹی, یہ آنٹی ہمارے گھر بہت آتی ہے, اب روزانہ وہ آتی ہے, اور ایسے اشاروں میں نا میری والدہ کے سامنے پہ, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے یوں کر کے, اب یہ لڑکی کہے کہ میں خودکشی کرنی ہے, میرے پاس آپشن نہیں ہے, میں کیا کروں یہ. تو میں نے اس لڑکی کو کہا, میں نے کہا دیکھو اگر آپ نے مرنا ہے تو ٹھیک ہے, جاؤ جلدی سے, پھر تھوڑا ٹائم کم ہے آپ کے پاس, ہے نا, ایسا نہ ہو ڈپریشن ختم ہو جائے, تو جاؤ. لیکن دیکھو ہم گناہ کرتے ہیں نا, ہم نے کیا ہے نا, پہلا اسٹیپ تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملات صاف کریں نا, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور جب توبہ کر لی نا, اس سے بعد جو اطمینان حاصل ہوتا ہے, تائب من الذنب کمن لا ذنب له وہ والا, کہ آپ نے توبہ کر لی تو گویا کیا ہی نہیں نا آپ نے, تو اللہ کے کاغذوں میں تو آپ صاف ہو گئے. اب لڑو زمانے سے, جو آپ کو بلیک میل کرتا نا ڈٹو, پھر جب غلطی کی ہے تو اس کو سامنا بھی خود کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. آپ اس آنٹی کو کل وہ آئے نا اگر, تو اس کو آپ نے جب وہ کہا نا کہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے تمہاری, تو اس کے سامنے منہ نہیں جھکانا, آپ نے کہنا مجھے بھی دکھاؤ ذرا آنٹی, کہاں دکھاؤ. ادھر سے ہم نے یہاں اپنے جو سورسز تھے, رینجز وغیرہ, وہ پڑوائی لڑکے کو اٹھوایا, اس سے ڈیلیٹ وہ الحمدللہ ہم نے وہ بھی کیا. ادھر سے اس کو مورل ایک, اس نے اگلے دن آنٹی کو دھر لیا لڑکی نے, اور ماشاءاللہ وہ سب ٹھیک ہے. ابھی مطلب تقریباً کوئی 3 سال پہلے انہوں نے بتایا شادی ہو گئی, کسی بہت دور دراز ایک شہر میں وہ ہیں, ایک بچہ ہے ماشاءاللہ, ہیپی میرڈ لائف. تو میں صرف یہ لمبا واقعہ ہے, چونکہ پوڈ کاسٹ تو آپ کا, میں ویسے ایسے ہی سنا دیا, میں نے کہیں پہلے بتایا نہیں, کہ آپ تھوڑا سا یہ ضرور آپ بھی اس میں ایڈ آن کریں گے کہ لڑکیوں کو اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ نازک بننے کی بجائے نا پھر تھوڑی سی جرت, جسارت, ہمت, اور والدین کو جو سرپرست ہیں ان کو تھوڑی سی ایک اپنی بچی کے اوپر اعتماد کرنا. وہ جو غیرت کے نام پہ چیزیں کر دیتے ہیں, کیا ملتا ہے اس سے, آئی ڈونٹ نو. تو اس پر تھوڑا سا آپ بھی اپنا ایک اوپینین ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں, اور بہت سارے پہلوؤں پہ اصولاً تو بات کرنی چاہیے تفصیلاً. اس میں آپ کی جو بات ہے وہ تو میں کرتا ہوں بعد میں, لیکن اس کے علاوہ جس کو وہ ویڈیو ملی, کیا اس کو خدا کا کوئی خوف نہیں تھا کہ اس خاتون نے وہ ویڈیو, اس کی ایک تو تانے دے رہی ہے, یا خدا نہ خواستہ اور لوگوں کو بھی فارورڈ کر رہی ہے, ان کو اللہ سے بالکل ڈر نہیں لگتا کہ جو لوگوں کے عیب دوسروں کو بتاتے ہیں, کہ ان کے عیب اگر اللہ سارے زمانے کے سامنے کھول دیں تو ان کا کیا بنے, کون ہے جو خطاؤں سے پاک ہے.
یہ تو ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ اگر مجھے آپ کی غلطی پتہ چلتی ہے تو میں اپنے تک رکھوں, زیادہ سے زیادہ آپ کی اصلاح کر دوں, اور وہ بھی ایک طریقے سے, اس کا بھی پورا ایک طریقہ ہے. اگر ان خاتون کو پتہ ہی چلا تھا تو الگ سے اس بچی کو جا کے کہتی بیٹا مجھے کسی نے آپ کی وہ ویڈیو فارورڈ کی ہے, تو اگر تو وہ بلکہ مشورہ دیتی بڑے ہونے کے ناطے سے, بیٹا آپ سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تب اللہ سے توبہ کر لو, میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر رہی ہوں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے نا. تو اس پہلو کو تو ہم اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا, یہ سوشل میڈیا پہ عام ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے. کسی کی غلطی پتہ چلتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا. آئی مین یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم لوگ معاشرے کے چیزوں کو حل کرنے کے بجائے ان کو زیادہ کمپلیکس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی تو آپ توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اس میں کوئی بھی زندگی میں کچھ بھی کیا ہے, اینی تھنگ, آپ توبہ کر لیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اللہ کے ہاتھ معافی نہیں ہے. تو ایک چیز تو اپنا کانشیس تو کلیئر کر لینا اس طرف سے کہ میرے سے غلطی ہو گئی. لیکن بچیوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکے ان کو وہی جذباتی کر کے ان کو کہتے ہیں, اور وہ اپنی تصویریں, ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کی ویڈیو بنائی, ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو یا ویڈیو کال پہ لے کے آتے ہیں اور ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دکھائیں, اور اپنے پاس وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں, یا پھر ان سے ویڈیو امیجز منگواتے ہیں, یا پھر اسٹل امیجز منگواتے ہیں ان کی اپنی ذات کی, اور وہ اپنے پاس اسٹور کر کے رکھتے ہیں. ان بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو ریلیشن شپ ہی نہ ہو, اور اگر کوئی غلطی اس حد تک ہو گئی ہے کم از کم یہ دوسری غلطی تو نہ کریں کہ اپنی تصویریں, اپنی ویڈیوز ان کو سامنے بھیجا جائے. اینی وے تو لیکن جو بھی ہو چکا ہے ڈیفینیٹلی اب اس کو فیس کرنا چاہیے, اور والدین کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے, بہت سپورٹ کرنا چاہیے والدین کو. بچے, میں تو اب والدین کو بات کرتا ہوں, دیکھیں ہم لوگ بہت مشکل دور میں زندہ ہیں, اور ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میرا بچہ زندگی میں کوئی غلطی کرے گا. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں زندگی میں, ہمارے بچے بھی کریں گے, اور اللہ کرے کہ وہ اتنی بڑی غلطیاں نہ ہوں جس کے بعد وہ ایک ایسے گلٹ میں چلے جائیں جس سے نکلنا مشکل ہو, یا ان کو ڈپریشن کا شکار کر دیں. لیکن غلطیاں تو ہر بچہ کرے گا نا. اب والدین کو جب غلطیاں پتہ چلیں تو ان کو سمجھائیں, ان کے مسئلے بنیں, ان کو نکالیں اس سے, ان کی ہیلپ آؤٹ کریں, ایز اپوز ٹو کہ ان کو تانے دیں, ان کو برا بھلا کہیں, اور وہ پہلے ہی ایک ٹراما کا شکار ہے وہ بچہ یا بچی, اب اس کو اور کمپلیکس بنا دیں. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کر کو وہ کوئی ایسی حرکت کر لے کہ آپ ساری زندگی پچھتائیں. تو یہ والدین کو سمجھنا چاہیے, معاشرے کو سمجھنا چاہیے, بچوں کا سمجھنا چاہیے, ہم سب کو مل کے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خوبصورتی یہ کہ یہ سب ہمارا دین ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, ہمارے دین کے اندر دنیا کے ہر ایشو کے سلوشنز ہیں, اور ہم ویسٹ سے ان کے پرابلمز امپورٹ کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہمیں دنیا کو سلوشنز بتانے چاہیے, ہم ان سے ان کے پرابلمز کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ عقل سے آری بات ہو, پیدل سے بات, الفاظ چن رہا تھا کہ کون سے اچھے الفاظ ہوں, کہ عقل سے پیدل کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اور آخری بات آپ نے ایک بات کی کلچر اور دین کی, یہ بھی ایک چیز ہے. کلچر اور دین کو بھی بہت سمجھنا چاہیے کہ یہ کلچر ہے اور یہ دین ہے. کیونکہ ہم جب دین کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے ڈسٹنگوش نہیں کیا کہ اس میں سے کلچر کون سا اور دین کون سا ہے. کیونکہ دین خوبصورت ہے, کلچر بھی کچھ خوبصورت ہے, لیکن کچھ کلچر خوبصورت نہیں بھی ہے. ان میں سے ایک بات جو ہم کر رہے ہیں کہ والدین بچوں کی غلطی کو معاف نہیں کرتے, تو یہ کلچر ہی ہے نا کئی جگہوں کا کہ آنر کلنگز ہو جاتی ہیں, اور یہ کلچر ہے. تو یہ تو بدصورت کلچر ہے نا. تو وہ کلچر جو کہ دین کے ساتھ کلیش کر رہا ہے, اس کلچر کو بھی سائڈ پہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر حضرت, بہت شکریہ. ایک آخری سوال, اور اس سے پہلے یہ گزارش کہ یہ جو ایک پہلو ہے نا والدین کے اوپر جو رسپانسبلٹی آتی ہے, اس ٹراما, کوئی غلطی ہو جانے کے بعد جو ایک ٹراما کی کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت میں نا جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا نا وہ اس کے لیے ہیرو ہے. مثال کے طور پہ کسی بچی سے غلطی ہوئی ہے, کسی بچے سے غلطی ہوئی ہے, اور اس کو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا شیم فل ہے یہ, کیا تو مطلب اس کا ہر کوئی برا سمجھ رہا ہے. اس ٹراما کے اندر اس کو جو بھی سینے سے لگائے گا نا وہ اس کے لیے ہیرو ہے لائف ٹائم کا. وہ ایک پوائنٹ ہے. والدین اب چوز کر لیں کہ ہم نے بننا ہے وہ ہیرو,
یا پھر سے کسی اور کو موقع دینا ہے کہ وہ اس کا ہیرو بن کے اس کو زیرو کرے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. سر یہ جو ایک سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, ابھی پچھلے دنوں ہم کراچی میں ایک خبر ہم نے پڑھی, بڑی افسوسناک, اور اس کا بھی آف کیمرہ بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک شادی ہوئی اور اس بدبخت نے, شوہر نے پہلی رات اپنی عورت کے ساتھ جو ایک ظلم کیا, وہ بعد میں پتہ چلا پون کا ایڈکشن تھا اس کو, اور وہ ساری چیزیں وہاں پریکٹیکل کر رہا تھا ایک معصوم بچی, اور بالآخر وہ بچی اس بربریت کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی. یہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں, جو ولگر کانٹینٹ ہے, پھر اس میں آگے بڑھ کر پون ایڈکشن ہے, یہ پرابلم تو ہے, ہمیں پتہ ہے. آپ ماشاء اللہ بہت اس پہ کام کر رہے ہیں نوجوانوں کے ایشوز کے اوپر. اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس ایڈکشن میں اگر کوئی مبتلا ہے تو کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے, کس طرح اپنی جان اس سے چھڑا سکتا ہے تاکہ اس کی پوری زندگی اس سے افیکٹ نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ رشتے اس سے افیکٹ نہ ہو. جی, ہم نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. اس وقت سوشل میڈیا کی ہم نے جنرلی بات کی تھی, لیکن اس کے اندر ون آف دا موسٹ آئی وڈ سے ڈینجرس, سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہارمفل جو ہے وہ پورن ایڈکشن ہے, آف کورس. اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں, شادی شدہ مرد بھی اس کے اندر مبتلا ہیں. ایسی خواتین بھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں کہ جی میرے شوہر کو یہ ایڈکشن ہے, کیا کریں. اور آپ نے جو واقعہ بتایا, وہ بندہ ایڈکٹڈ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا, اور بدقسمتی سے وہ ٹرامیٹائز ہو کے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس بچی کی. ریلیشن شپس ختم ہو رہے ہیں, میرٹل ریلیشن شپس ختم ہو رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بات گھوم پھر کے تو وہیں آ جاتی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہم جانیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منع کیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ مومن مردوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ساتھ میں الگ سے خواتین سے خطاب ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, کہ بہت کم جگہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے قرآن کے اندر, جہاں مردوں عورتوں سے الگ الگ خطاب ہے, اور وہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے. اور میں کبھی سوچتا ہوں اس بارے میں کہ نظر کو جھکاؤ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. اس کا مطلب غلط چیز دیکھو گے, نہیں ہو سکتا کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو جب غلط چیز, غلط کانٹینٹ, اس کے اندر سب سے خطرناک پورن ایڈکشن ہے, اس کس طریقے سے اپنی حفاظت کرے گا, وہ شادی شدہ ہو یا نا شادی شدہ ہو. پلس جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ لوگ مردانگی لوز کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ دماغوں کے اندر یہ چیز سوار ہو چکی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا, وہ کہتا ہے میں سجدہ کرتا ہوں, مجھے وہ امیجز آتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ جہاں اللہ کا سب سے قرب ملنا تھا, وہاں پہ یہ امیجز کیسے دور ہوں گی. آپ ایک چیز دیکھ لیں, وہ کیسے بھلا دیں گے آپ اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور آپ کہیں کہ وہ 10 سال پہلے میں کینیڈا گیا تھا اور وہاں میں نائگرا فالز گیا تھا, تو آپ کو امیج سامنے آ جائے گی نا. وہ امیج کہاں جائے گی, یہ امیجز کیسے ڈیلیٹ ہوگی. تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر طرح سے بربادی ہے. کل کو آپ نیک بننا بھی چاہیں گے تو وہ اس کا اثر کیسے دور کریں گے. پلس ہیلتھ ایشوز, ڈپریشن ایشوز, ہر طرح کے ایشوز. کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا بھی تباہ کریں, آخرت بھی تباہ کریں. سیم تھنگ, سیکھیں کانسیکوینسز, علم. اور پھر ہم مسلمان ہیں, جو مسلمان سن رہے ہیں خاص طور پہ, ہم اسلام کیا چیز ہے. اسلام از اباؤٹ سبمیشن. اللہ نے منع کر دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا لوگوں کو مرنا بھول جاتا ہے, کیا قیامت کا دن بھول جاتا ہے, کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے, پیش ہوگا. ڈو وی فرگیٹ آل آف دیٹ. کیا موت بھول جاتی ہے. ابھی میں انگلینڈ میں تھا, ایک دن میں مجھے 3 کیسز ملے جہاں پہ ایک لڑکا 21 سال کا, ایک 24 سال کا, ایک 26 سال کا, اس کی ڈیتھ ہوئی تھی پچھلے 1 سال میں, ایک دن میں. اور میں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں, میسج دے رہے ہیں, 3 لوگ ایک ہی دن میں ملا کے, کہ دیکھو موت تو کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے, نہ جوان دیکھتی ہے نہ بوڑھا. تو میرے نوجوان بچیاں, کیا ہم کو بھول چکا کہ ہمیں مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, فرشتے نے آنا ہے, روح نکالنی ہے. میرا خیال ہے کہ ویسے تو میں جنرلی ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن ایسی ایڈکشن میں میرے ایک استاد نے مجھے کہا تھا مراقبہ موت کیا کرو, کہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھا کرو اور اپنے آپ کو یاد کرایا کرو کہ فرشتے آئیں گے اور میری روح نکال کے جائیں گے.
میرے کپڑے کو اتارے گا, کوئی مجھے غسل دے گا, کوئی جنازہ پڑھے گا, کندھے پہ اٹھائے گا, اس قبر میں اتار کے آئے گا, اندھیرا جہاں کوئی اور نہیں ہوگا, میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے. منکر نکیر آئیں گے, اٹھائیں گے, بٹھائیں گے, سوال کریں گے, پھر وہ یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. کہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں, کہ کوئی سوچا کرو اس کو آنکھیں بند کر کے. میں اپنے مسلمان بچوں سے, خاص طور پر سارے بچوں سے, مسلمان نہ بھی ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ سوچا کرو, رائٹ. وہ عیسائی ہوں, فیتھ بیسڈ ہے, قیامت ان کے لیے بھی آنی ہے. میں کچھ ہندوؤں بچوں سے بات کر رہا تھا, کراچی میں بہت ہندو ہوتے ہیں, ان سے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, وہ بھی اس چیز سے مانتے ہیں کہ جزا سزا ہے. ان کے اندر بھی طبقات ہیں, ان میں سے ایک بڑا طبقہ مانتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بی رسپانسبل فار وٹ وی ڈو ان دس لائف. تو یہ سوچیں, اس سے نکلنے کے لیے بہت اسٹرانگ چیز ہے اپنے آپ کو یاد کراتے رہنا بار بار کہ دیکھو دنیا میں بھی کانسیکوینسز ہیں, موت بھی آنی ہے, آخرت بھی ہے, اور جنت ہے یا جہنم میں, تیسری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پلس ایسے میں نے کہا اچھی صحبت. اور آئی کین گارنٹی یو, میں لوگوں کو جانتا ہوں جو سیلف گریٹیفیکیشن کے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی سخت ایڈکشن ہے. جس نوجوان لڑکے لڑکی کو پڑ جائیں عادت اپنی خود سے سیٹسفائی کرنے کو, اس سے نکلتے دیکھا ہے, پورنوگرافی سے نکلتے دیکھا ہے. دیٹ مینس کہ اگر سمجھ میں آ جائے, اللہ کی توفیق مل جائے, اور دعا بھی آف کورس کرنی چاہیے, ہر شخص نکل سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں نکل سکتا, میں تو پڑھ چکا ہوں اس کے اندر. بالکل جی, ہمت مردہ مدد خدا. بہت بہت شکریہ شیخ توقیر صاحب کا, انہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو کی. اور کتنے منٹ کا پوڈ کاسٹ ہم نے کیا ہے, 1 گھنٹہ 3 منٹ. مائی گاڈ. خیر یہ گفتگو تو 5 گھنٹے بھی چلے تو شاید وہ تشنگی باقی رہے. تو اس تشنگی جو باقی ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے ہم فی الوقت اس پوڈ کاسٹ سے اجازت لیں گے. آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں جو نوجوان سن رہے ہیں, آپ وہ سوالات کامنٹس میں لکھیں, ہم انشاءاللہ شیخ تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ان سے جواب لینے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے بہت جلد آپ کو شیخ کا جو ادارہ ہے جہاں سے ماشاءاللہ فیض کے سر چشمے پھوٹ رہے ہیں پوری دنیا میں, اس کو بھی ایک وزٹ کرائیں. تو اسٹے ٹیونڈ ود اس انشاءاللہ. اجازت دیں, خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.